السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی حیدر۔ ناظرین، پیناما پیپرز کو لے کر جو جھگڑا ہے تقریباً 5 مہینے پرانا ہو چلا ہے، لیکن ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ بات وہیں کی وہیں ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تحقیقات جہاں بھی ہوئی دنیا بھر میں ناظرین، کیونکہ یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں، تقریباً 80 ممالک میں پیناما پیپرز لیک ہوئے۔ یہ پیپرز لیک ہونے کے بعد کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا، لیکن انوکھی اور اچنبے کی بات یہ ہے کہ کہیں پر تحقیقات کرنے سے پہلے TORs طے نہیں ہوئے، کہیں پر پہلے معاملات اس طرح سے طے نہیں کیے گئے۔ جو ایجنسیز یا جو ادارے تحقیقات کی ذمہ داری رکھتے ہیں انہوں نے تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ناظرین، یہ جھگڑا طول پکڑتا گیا، بات ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آ گئی ہے، اور جو ہے اب سڑکوں کی اور احتجاج کی، یہاں تک کہ رائمنڈ جانے کی بات تک کی جا رہی ہے، جس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کہ کسی کی ذاتی رہائش گاہ پر اس طرح سے مارچ کرنا، اس کو بسیج کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، کل ہم نے یہ دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر ایک ایسی تقریر، ایک نہیں بلکہ کئی ایسی تقاریر سننے کو ملی جن میں ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی ہمارے سیکیورٹی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک دن پہلے آرمی چیف صاحب کا وہ بیان جو انہوں نے GHQ میں تقریب میں کہا کہ جناب سیکیورٹی اداروں کے متعلق جو بیان بازی کی جا رہی ہے اس سے سیکیورٹی اداروں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ تمام چیزیں آج کے شو میں ہم شامل کریں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کروا دوں، لیکن اس سے پہلے ناظرین ایک چھوٹی سی بات آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ اس پر ہم پروگرام کے درمیان اس پر بات ہو۔ ایک ایسی فورس تشکیل دی جا رہی ہے لاہور میں جس کو زعیم جانثار فورس کا نام دیا گیا ہے۔ پہلے سننے میں یہ باتیں افواہیں تھیں، لیکن بعد میں پھر کچھ ثبوتوں کے ساتھ کچھ تصاویر بھی ہمارے سامنے آئی۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو وہ لوگ بھی دکھائیں گے جو اس جانثار فورس کا حصہ ہیں، ان کا کام کیا ہوگا، ان کا کام بھی آپ کو بتائیں گے، اور وہ لوگ ہیں کون، کس لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام میں آغاز کرتے ہیں باقاعدہ، اور اپنے معزز مہمانوں سے آپ کا تعارف بھی کرواتا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے جوائن کیا ہے رانا تنویر حسین صاحب نے، آپ وفاقی وزیر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو سے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی جناب میاں محمود الرشید صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ میاں صاحب، اور تھوڑی ہی دیر میں ہمیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب تھوڑی ہی دیر میں جوائن کر لیں گے۔ جناب، مدعا اصل میں جو 5 مہینے سے حل نہیں ہو پا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے تیسرے بندے کو یہ تیسری آنکھ جو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ تو جہاں سے شروع ہوئے، اپریل کی بات ہے، جہاں سے شروع ہوئے تھے بات پھر وہیں آ پہنچی ہے۔ ایک رپورٹ میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی ہم دیکھ لیں، پھر میں سر آپ ہی سے سوال کروں گا اس کا کہ کیوں ہم اسی نقطے پہ یعنی زیرو پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے اس بات کا ہم نے آغاز کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ رپورٹ دیکھیے، رپورٹ کے بعد باقاعدہ کرتے ہیں۔ اپریل 2016 میں پاناما لیکس منظر عام پر آئیں تو دنیا بھر میں تحقیقات کا شور اٹھا۔ پاناما لیکس کے باعث آئس لینڈ کے وزیر اعظم سگمنڈور گنس لاگن کو اس وقت استعفیٰ دینا پڑا جب آئس لینڈ میں مظاہرین نے وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ پاناما لیکس میں نام آنے کے بعد یوکرائن کے صدر آرسنی یسنک کو بھی عوامی دباؤ پر استعفیٰ دینا پڑا۔ ساتھ ہی آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یورپ کے کئی ممالک میں اہم شخصیات اور بینکس کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ ہمسایہ ملک بھارت کے وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے اعلان کیا کہ بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹ ظاہر نہ کرنے والوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پاناما لیکس کے طوفان کی زد میں ارجنٹینا کے صدر مارسیو میکری بھی آ گئے، اور فیڈرل پروسیکیوٹر کے مطابق صدر مارسیو میکری کے خلاف الزامات کی تحقیقات کے لیے عدالت سے درخواست کی گئی۔ لیکن جناب، جن لوگوں نے، جن پبلک آفس ہولڈرز نے استعفیٰ دیا عوامی دباؤ پر، وہ انہوں نے عوامی دباؤ پر دیا۔ ہم پاکستان کی بات کریں تو یہ آرگومنٹ آ سکتا ہے کہ جناب ابھی یہاں پر تو وہ عوامی دباؤ نہیں آیا، گو کہ اپوزیشن اپنے ساتھ عوام کو ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن مان لیتے ہیں، فرض کیجئے عوامی دباؤ ابھی اتنا نہیں بڑھا۔ لیکن رانا صاحب، جہاں جہاں انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہاں پر یہ کہیں نہیں دیکھا نہ سنا کہ جناب پہلے آپ اور میں مل کے ایکیوزڈ اور ایکوزیشن لگانے والا وہ پہلے مل کے معاملات طے کر لیں، اس کے بعد انویسٹیگیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ جہاں تحقیقات ہوئی ہیں وہاں پر اداروں نے خود جو ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس لیے یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ انہوں نے خود ہی ایک ایسا ماحول پہلے دن سے، ڈے ون سے، یہ پاناما سے نہیں، جب سے یہ ایکٹیو سیاست میں آئے ہیں
پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں، جب سے وہ ایکٹیو پولیٹکس میں ہیں اس وقت سے انہوں نے ایک ہی بس طریقہ کار ان کا ہے کہ ہر چیز کو کنٹروورشل بنایا جائے، چاہے وہ قومی ادارے ہوں یا کورٹس ہماری ہوں یا الیکشن کمیشن ہو. اس لیے جب یہ بھی مسئلہ کھڑا ہوا، ماضی میں اگر میں جاؤں گا تو بڑی لمبی داستان ہے، جس طرح اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ جی کس طرح پہلے. لیکن کیا ان کے ڈر سے نہیں تحقیقات کا آپ نے آغاز کیا کہ انہوں نے ماحول ایسا بنا دیا تھا؟ نہیں، آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھے. جب آپ اداروں کی اوپر یہ کہیں گے کہ ہمیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے، ہر ادارے کو ملائن کریں گے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ بیکار ہے، یہ ملا ہوا ہے یا حکومت کے تابع ہے، چاہے وہ ادارے کون سے ہیں، نیب ہے، ایف آئی اے ہے، عدالتیں ہیں، ایف بی آر ہے، عدالتیں ہیں. جی عدالت کا تو میں آتا ہوں کہ اس پہ ٹی او آر کی آپ نے بات کی، آپ نے ان کو تو راضی نہیں کرنا نا. نہیں عدالتیں میں اس پہ آتا ہوں کہ عدالت کا کیوں اس وجہ سے جب اداروں کو جو آپ نے ریلیونٹ اداروں کی بات کی ہے، جب اس پہ انہوں نے نو کانفیڈنس شو کیا جس طرح بے عادت یہ کرتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جی سپریم کورٹ سے پہلے ریٹائرڈ ججوں کی بات ہوئی، اس پہ انہوں نے اتنی شور مچایا کہ جن 3-4 نام بڑے معتبر نام لیے جاتے تھے وہ بھاگ گیا. انہوں نے کہا یہاں تو بیزتی کا وہ سمے ہے. تو اس کے بعد یہ آگے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کریں، وہ ایگری کیا. جب ان کو ریفرنس بھیجا تو پھر یہ ہوا کہ یہ ٹی آر او جو ہیں وہ غلط ہیں، اور ٹی او آر تو ٹرک کی بتی ثابت ہوئی نا رانا صاحب. لیکن وہ کسی جگہ رک جائے نا. دیکھیں نا آپ، سر اٹ ڈزنٹ میٹر اپوزیشن کیا کریں، آپ ہمیں بتائیں کیا کریں. ڈنمارک کی گورنمنٹ نے، یہ کل کی خبر ہے، ڈنمارک کی گورنمنٹ نے، آپ کو پتا ہوگا ویل انفارمڈ ہے ماشاءاللہ، ڈنمارک کی گورنمنٹ نے 1 ملین یورو دے کے پیناما پیپرز کا ڈیٹا خریدا ہے کہ جناب دیں ہمیں، ہم خود تحقیقات کریں. میری بات سنیں، کوئی بھی ادارہ جس طرح بھی ایف بی آر نے نوٹس ایشو کیے ہیں جی، تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ ہمارے وہ ریلی جو لاہور ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. حالانکہ وہ بہت پہلے اسے آپ نے سنا ہوگا عمران خان صاحب کی تقریر کہ اس جگہ انہوں نے کہا کہ ابھی 15 منٹ میں یہ دیکھیں یہ ایشو ہو گئے. حالانکہ وہ پہلے ہی کافی اس طرح بھی کب ہوتا ہے کہ ایک نوٹس پروسیس ہوتا ہے. پھر وہی والی بات ہے نا سر، جب اسپیکر ان کا ریفرنس نہیں بھیجیں گے اور ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیں گے تو ان کو تو لگے گا کہ پارشیلٹی ہے. آپ کس طرح ہر چیز اپنے مطابق آپ ججمنٹ خود ہی دے دیتے ہیں. ججمنٹ نہیں دے رہا، نہیں میں ان کی بھی بات کرتا ہوں. دیکھیں کسی پہ ٹرسٹ کریں. اسپیکر کا ایک منصب ہے، اس نے اپنی ججمنٹ میں اپنی وزڈم میں جو بہتر سمجھا، ان کا بھی تو ایک ریجیکٹ کیا ہے نا. تو ان کے دیکھیں بات کسی جگہ رکے گی نہیں، عدالتیں بھی ہیں سب کچھ ہے، لیکن یہ کہنا اسپیکر بھی غلط ہے، یہ کہنا سپریم کورٹ بھی غلط ہے، یہ کہنا الیکشن کمیشن بھی غلط ہے، یہ کہنا ایف بی آر بھی غلط ہے، یہ کہنا ایف آئی اے بھی غلط ہے، نیب بھی غلط ہے. آپ نے کبھی انالیسس نہیں کیا؟ یہ بات ذرا میاں صاحب سے پوچھ لیں. آپ سوائے اس کے کہ کیا بات ہے، یہ سوال آپ کی یہی بات میاں صاحب پر آئس لینڈ میں کیا ہوا، فلان جگہ پہ کیا ہوا. ہم انٹرنیشنل ایگزامپلس دیکھیں گے نا سر. یہ ڈیوڈ کیمرون کی بات کری، وہ آیا ہاؤس آف کامن میں، اسمبلی میں آیا، اس نے وہاں ایکسپلینیشن دی. پرائم منسٹر نہیں آیا سر، وہ لیکن سوالوں کے جواب نہیں دیے تھے نا، جو سوالوں کے جواب ایک کا جواب دے، ڈاکومنٹ دیے. یہ تو پھر آپ کی ججمنٹ ہے. سر میں ججمنٹ نہیں دے رہا سر. یہ تو میاں صاحب دیکھیں، ایک بات جو ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اگر کسی ادارے پر یقین نہیں رکھتے تو رانا صاحب نے تو انویسٹیگیشن نہیں کرنی نا، ان کے پاس تو یہ عہدہ نہیں ہے نا، ان کے کسی ممبر نے کرنی. ایک بات. دوسری بات یہ سر، تنقید کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے یا آپ کے اس فیصلے پر کہ آپ کسی کی رہائش گاہ پر جا کر احتجاج کریں گے. چودھری شجاعت صاحب نے بھی کہا کہ بڑی غلط روایت نہ ڈالیں، اور پی ٹی آئی کئی نئی روایتوں کی خالق بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہوگا رائے منڈ جانا؟ دیکھیے علی، جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے نا جی کہ اداروں پر تنقید آپ کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں 5 مہینے ہو گئے ہیں، اور اداروں نے ان 5 مہینوں کے اندر کیا کیا ہے. چند دن پہلے ایف بی آر کی طرف سے ایک نوٹس جاری کیا گیا 5 ماہ کے بعد. سر آپ کون سے دوسرے دن پہنچ گئے تھے اداروں کے پاس؟ آپ بھی تو ان اداروں میں پہنچے گئے ہیں اداروں کے پاس. اپنا آئینی، میری بات سن، مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیں. 1 منٹ مجھے آپ دے دیں. رانا صاحب کو آپ نے 5 منٹ دیے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر جو ادارے ہیں ان اداروں نے یہاں پر اب تک ان کی کارکردگی کیا ہے. آپ نیب کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایف بی آر کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایف آئی اے کو اٹھا کر دیکھ لیں. یہ تو پرائم منسٹر کے بارے میں کیس ہے جو عام کیسز ہیں، ہائی پروفائل کیسز. 150 سے زائد فائلیں وہ نیب کے پاس پڑی ہیں پچھلے سال سے، اور سپریم کورٹ نے
وہاں مگائی اس کی فہرست، اور اس میں اندر یہ میاں برادران کے کیسز بھی آئے جس پہ چیف منسٹر پنجاب نے بہت ہی مشتعل ہو کر اگلے دن بڑی اس طرح کی پریس کانفرنس کی. میں یہ سمجھتا ہوں عام آدمیوں کے بارے میں جو تھوڑے سے بااثر ہیں، جس ملک کا پرائم منسٹر یہ کہے گا، میاں منشا کو 2 دفعہ بلایا انہوں نے کہ شرفا کی پگڑیاں اچھالنا آپ بند کریں، جہاں کے صوبے کا سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر کہے گا کہ اگر نیب کو میں ان کے کرتوت بتا دوں تو ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے، یہ توقع رکھیں کہ کیا نیب پرائم منسٹر اور پاناما لیکس کے بارے میں کوئی تحقیقات کرے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ان اداروں کے اوپر، ان کی کارکردگی کے اوپر نہیں، ان اداروں پہ کوئی اعتبار نہیں، ان کی کارکردگی دیکھیں نا، اب یہ پوائنٹ آ گیا دیکھیں، انہوں نے پچھلے 3 سال سے ان کی حکومت ہے، یہ ادارے پچھلے 8-10 سال سے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اب تحقیقات کون کرے گا؟ یہ کیا رانا صاحب کریں گے، میاں صاحب کریں گے، کون کرے گا تحقیقات؟ یا آپ کریں گے؟ ہاں جی ہاں، تحقیقات کون کرے گا؟ ہم عوامی احتجاج کی بجائے ہم نے کہا پارلیمان میں آ جائیں، پارلیمان میں ٹی او آرز کمیٹی بن گئی، بڑا ایک اچھا راستہ تھا، اس پہ بھی 3-4 ماہ ضائع کیے گئے، اور اپوزیشن کے متفقہ ٹی او آرز کے اوپر وہ ایگری نہیں کیا انہوں نے. تو اب اس کے بعد جب یہ ہے کہ وہ ٹی او آرز پر ایگری نہ کریں، ایک ملزم خود کہے کہ میں اپنی مرضی کا کوئی جو ہے نا وہ کمیشن بناؤں گا، اور انہوں نے جو کمیشن بنایا سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر کے اس کے اوپر کئی تحفظات بھیج دیا کہ جو کمیشن حکومت چاہ رہی ہے اس کمیشن کے تحت یہ پاناما لیکس کی تحقیقات نہیں ہو سکتی. میاں صاحب، سوری رانا صاحب، ٹی او آرز بنانا، طے کرنا، میں نے جیسے ایگزامپل دی کہ اب آپ دیکھ لیں، دوبارہ کہتے ہیں دوبارہ چلا دیتا ہوں میں رپورٹ، کسی ملک میں جہاں انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہاں پہلے ٹی او آرز نہیں بنے، کئی کہ تو اپنی ایجنسیوں نے تحقیقات شروع کر دی، اور اس سے قطع نظر کہ اپوزیشن اس پہ خوش ہے کہ نہیں ہے. آپ کا کام تھا پرویکٹیو اپروچ رکھنا. نہیں، میری بات سنیں، پہلے تو انہوں نے جواب دے دیا کہ اداروں پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، وہ میاں صاحب نے جواب دے دیا آپ کو. اچھا، باقی رہی بات کہ ٹی او آرز کیوں بنا رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ہم پارلیمنٹ میں گئے، وہاں پہ کمیٹی بڑی خوش آئند بات تھی کہ پارلیمانی کمیٹی بن گئی، جس میں انہوں نے پرپوز کیا کہ یہ ٹرمز اینڈ ریفرنس ہوگا جس میں یہ تحقیقات ہوں گی. وہ جو اپوزیشن کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک متفقہ اپوزیشن کے ٹی او آرز تھے، وہ دیکھیں ان کا اپنا اینگل ہے، وہ اسپیسیفک ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر پاکستان کی. ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ احتساب تو احتساب ہے، ٹھیک ہے، پہلے پرائم منسٹر ایشو کریں لیکن سب کا ہو. لیکن یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس میں یہ بھی کیٹیگری ہو، تو اس پہ یہ پھر بات کرتے ہیں کہ نہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ مانا جائے. یہ کبھی دنیا میں کسی جگہ ہوا ہے کہ جی جس طرح ہم ایک آپ دائرہ کھینچ دیں جس میں ایک بندہ آ جائے اس کے اندر اور آپ پھر بات کریں گے. ایک کام کیوں نہ کریں رانا صاحب، ایک کام کرتے ہیں، آپ چلیں، نہ آپ کی نہ میری نہ میاں صاحب کی، ہم منسٹر صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، فرض کریں وہ اس پہ نہیں مانے گا، لیکن فرض کریں ایک وقت کے لیے، کتنا بندہ ہے، کوئی 300 بندہ ہے غالباً جن کے نام آیا پاکستانی، 400. بریک مجھے لینا ہے لیکن میں بات اپنی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم بریک پہ بات کریں گے. ناظرین، 300 بندہ ہوگا، 400 بندہ ہوگا جن کا پاناما پیپر، جن میں پاکستان کی بیوروکریٹس بھی ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں. میری شکایت دست بدستہ حکومت سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پرائم منسٹر اور ان کے گھر کی بات ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، اس کو پولیٹیکل طریقے سے طے کرنا ہوگا، لیکن یہ لوگ جو پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی مچھلیاں اور کتنے اربوں ان کے ڈالر یا اربوں روپے ان کے جو ہے وہ باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے خلاف گورنمنٹ نے اب تک کیا تحقیقات کی ہیں، وہ تحقیقات کس طرح انیشیٹ ہوئی ہیں. کوئی مجھے ایف بی آر کی بات کرے تو وہ 5 مہینے بعد اب نوٹس جاری ہوئے ہیں، اس 4 مہینے کے دوران کیا ہوتا رہا. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہیں. پاناما لیکس کا ایشو تو چل ہی رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ ہمیں جنرل امجد شعیب صاحب نے جوائن کر لیا ہے. جنرل صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تھوڑا سا ڈائیورٹ کروں گا ہمارے ابھی کرنٹ ٹاپک سے، اور اگلی ٹاپک پر ضرور آؤں گا. آرمی چیف صاحب نے یوم دفاع کے موقع پر جو تقریر کی وہ اگلے دن اخباروں میں چھپی، اور ان میں ایک اہم حصہ جو اس کا ہے، جو میں سمجھتا ہوں اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا، لیکن وہ بات بہت کنسرن کی ہے، بات بہت سیریس کی ہے. انہوں نے کہا کہ اداروں کے خلاف تنقید اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ بدعنوانی، خاص طور پر سیکیورٹی اداروں کی انہوں نے بات کی، بدعنوانی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ادارے، سیکیورٹی ادارے، ہماری فوج آپریشن ضرب عزم میں اس وقت مصروف
प्रूफ है। उससे अगले दिन हम क्या देखते हैं नाज़रीन कि सेनेट का इजलास होता है और बाद सीनियर रहनुमा मुख्तलिफ पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो तनकीद ऐसी करते हैं कि तनकीद के जो जो उनके पास थे वो सब के सब वो हमारे सिक्योरिटी इदारों, जिनमें डेफिनेटली सी बात है पाक आर्मी, उनको डायरेक्टली वो निश्तर चुभोए जाते हैं, लगाए जाते हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपके वक्त का। डेफिनेटली आप अवेयर होंगे जो कुछ कल सेनेट में हुआ और उससे जो एक दिन पहले जनरल साहब ने कहा था, इस तरह अगर किया जाए तो आपको लगता है कि क्या वाकई ही इट्स अ गुड हेल्प टू आवर सिक्योरिटी पर्सोनल, या वाकई ही उनके हौसले पस्त होंगे अगर हमारी पॉलिटिकल एलीट सेनेट के अंदर इस तरह की बात करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बातें इस तरह की करने से लाजमन ट्रूप्स और ऑफिसर्स वगैरह जो हैं उन पे असर तो पड़ता है, लेकिन यहाँ जनरल राहील शरीफ ने मैं समझता हूँ बड़ी बहुत अच्छी बेहतरीन लीडरशिप मुहैया करके बावजूद इन मसाइल के अपने लोगों को चलता रखा है, और इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। बहुत अच्छे ज़बरदस्त लीडर आपको बार बार नहीं मिलते, और इंसान को उसको उसी पैराए में देखना चाहिए कि कोई एक आदमी है, एक लीडर है, उसके सियासी मकासद नहीं है, वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम को छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, वो आपके सियासी मामलात में दखलंदाजी भी नहीं करना चाहता। तो अगर वो रिटायरमेंट से पहले अगर आपको कोई निशानदेही कर रहा है, जबकि उस ऑपरेशन को 3 साल 2 साल उसने खुद चला के देखा है, जब उसके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बेपनाह इनपुट आती है, तो ये किया ही इज वेरी वेल इन्फॉर्म। मैं बताता हूँ, ही इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म। सो जो बात करे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि एक आदमी बगैर मकसद के, एक वक्त तो होता है ना कि आप आज से 6-8 महीने पहले, साल पहले कोई बात करते थे तो सब चीखना शुरू कर देते थे, वो शायद एक खौफ तारी होता था कि पता नहीं जी फ़ौज हमें हिलाने लगी है। जब इस तरह की कोई बात ना हो तो वो आपका सारा अपने घर में एक बहस है, घर में आपकी राय है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। बदकिस्मती ये है कि जो हजरात ये बात करते हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने जो 2-1 बातें की, उनमें उन्होंने कहा जी कि कहा गया है कि करप्शन का टेररिज्म के साथ ताल्लुक है, इसका कोई सबूत आज दिन तक हमें सबूत नहीं दिया। मैं कहता हूँ उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सबूत मांगने की जरूरत, उनकी अपनी पार्टी का डॉक्टर आसम से जाके पूछ लें, सबूत उनके पास है सारे पड़े हुए। इससे भी सारा पाकिस्तान तो ये है कि दहशतगर्द तंजीमों का मैं उस पर भी आता हूँ, पहले से ताल्लुक, मैं दोनों चीज़ों का जवाब देना चाहता हूँ। अब ये चीज़ तो उनके अपने घर में है, नून लीग शायद कहे कि जी उनसे नहीं पूछा जा सकेगा इस वजह से कि उनका वो ताल्लुक हमें पता नहीं है, लेकिन ये ताल्लुक तो पूरे पाकिस्तान को पता है, और दहशतगर्दी का केस भी चल रहा है, फिर भी वो पूछ रहे हैं हमसे। और इसी तरह अगर आप असद खरल के केस में देख लें तो उसकी लिंकेजेस भी इसी तरह के लोगों से थी जो दहशतगर्द थे और उसको पकड़ने नहीं दिया गया। तो अगर आपका ताल्लुक कोई नहीं, सबूत आप उनसे मांग लें, और अगर ताल्लुक नहीं है तो फिर आप उसको छुड़वाने के चक्कर में क्यों थे? और आज दिन तक वहाँ पे पावर्स ही नहीं दी रेंजर्स को, वो इंटीरियर सिंध में काम ही नहीं करने दे रहे जहाँ सारे लोग ये छुपे बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ ये नामुनासिब था। सबूत उनके घर में हैं, उनके पास हैं, इनको खुद उन सबूत को देखना चाहिए और कौम को गुमराह ना करें, कौम के सामने आके अपना चेहरा दिखाएं, फेस करें उसको। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द पालते हैं, इनके दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक हैं और इसके सबूत हैं, वाज़े हो गया। ये सारी वो ज़बान है जो इंडिया में बोली जाती है। इंडिया आपके खिलाफ इस तरह की बातें करता है, आप इधर बैठ के अपने घर में अपने लोगों को ये कहते हैं। अब ये बातें सबूत कहाँ हैं? वो भारत पे इल्जाम लगाता है कि पठानकोट में ये हुआ, हमने कराया, तो सर, हम जाके ये कहते हैं। अच्छा, लेकिन काश वो डिफ्यूज करे इस तरह की मैं बात करूं, देखें अली हजरत मेरी बात सुन लीजिए, काश ये हजरत वो बात करते कि अफगानिस्तान में टीटीपी के लोग बैठे हुए यहाँ से गए हुए, वो नेक्सस मौजूद है, सारी दुनिया को पता है, अमेरिका जानता है, उनके सेक्रेटरी डिफेंस ने, अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस ने ये बात मानी है, कही है, और हमारे पास कुलभूषण मौजूद है, ये सारा कुछ है। काश इनकी जबान से ये निकलता कि वो उनका नेक्सस जहाँ मौजूद है उसको कोई नहीं तोड़ रहा। सर बदकिस्मती से नहीं निकला ना, लेकिन ये जो जिनके मैं ये कहता हूँ अली एक आखिरी जी सर, मैं ये कहता हूँ कि आप पार्लियामेंट में बैठ के, सेनेट में बैठ के वोट लेके आके लोगों को ये यकीन दहानी करा के आते हैं कि हम मुल्क के लिए काम करेंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे। मेरे नज़दीक कम से कम ये मुल्क की खिदमत नहीं है जो उन्होंने हरकत। सर यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जो कि हमारे पास वो वक्त हो चला है ब्रेक का।
سوال جو میں یہ میاں صاحب سے بھی کروں گا, لیکن چونکہ رانا صاحب گورنمنٹ کر رہے ہیں اس وقت, ان سے بھی کروں گا کہ ایسے لوگ, اور یہ بہت دفعہ بات کی جا چکی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ اس کا سیٹسفائیڈ آنسر آج دیا جائے, ایسے لوگ جب یہ بات آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ کرتے ہیں, جن میں سے ایسے بھی ہیں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاؤں گا, تو پھر اس سچویشن کو اس کے بعد پراپرلی ڈیفیوز کیوں نہیں کیا جاتا, گورنمنٹ کا رسپانس لیٹ بیک کیوں ہوتا ہے, اس پر بات ہوگی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. بریک سے پہلے یہ بات ہم کر رہے تھے کہ جب آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ ایسی گفتگو کی جاتی ہے جن میں براہ راست ہمارے سیکورٹی اداروں کو تنقید آپ کریں, لیکن ایک ایسی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس سے وہ سیکورٹی ادارے ہمارے الٹا ملک دشمن نظر آتے ہیں, تو پھر کیا میسج جاتا ہے. لیکن یہاں پر شکایت یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ اس پوری سچویشن کو اس طرح ڈیفیوز نہیں کرتی, وہ رسپانس نہیں آتا جو آنا چاہیے تھا. میں سر میاں صاحب سے ذرا شامل کر لوں, ان کو بڑی دیر سے خاموش ہیں, پھر میں تمام چیزیں آپ کے پاس لے کر آؤں گا. میاں صاحب, سر ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ, اب بالکل علیحدہ بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے پیناما پیپرز ایک ایشو ہے, میاں صاحب عمران خان صاحب جب بھی ایسی بات آتی ہے جہاں پر میاں صاحب پر تنقید کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, لیکن ایسے ایشوز کو میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اٹھا رہی ہو, وہ ان ایشوز کو لے کر جو ہے وہ سیاست کر رہی ہو کہ جناب کیا کر رہے ہیں ہمارے سیکورٹی اداروں کے ساتھ. جناب دیکھیں, شاید آپ لوگ پوری طرح سے یہ جو آج کل ہوتی ہیں پروسیڈنگز اسمبلی کی اس سے باخبر نہیں ہیں. یہ الطاف حسین نے جب پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تو سب سے پہلے سب سے زوردار آواز وہ پی ٹی آئی کی تھی. سر میں کل کی بات کر رہا ہوں, تمام اسمبلیوں کے اندر میں نے پنجاب اسمبلی کے اندر ریزولوشن پاس کی, اور بعد میں گورنمنٹ نے کہا جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے افراد اس طرح کی بات کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ انہیں کنڈیم کیا اور ہر فورم پہ کنڈیم کیا. بدقسمتی کے ساتھ وہ لوگ جو کنڈیم کرتے ہیں اس طرح کے اداروں کی ساری پرفارمنس کو, ان کی قربانیاں کو فراموش کرتے ہیں, وہ الائز ہیں موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے, اور حکومت کی طرف سے جس طرح انہیں سنب کیا جانا چاہیے بالکل بھی نہیں کیا گیا. یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کہ وہ تمام افراد جو اس طرح کی, مثلا محمود اچکزئی نے جو باتیں کی وہ کسی طور پر بھی قابل برداشت نہیں ہے. اس کے اوپر سب لوگوں نے کرٹیسائز کیا, لیکن حکمران جماعت کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہا, بلکہ اسی طرح سے ان کے پروٹوکول, ان کی عزت اور ان کے سارے مسئلے مسائل اس سے بھی زیادہ, پہلے سے بھی زیادہ ان کو عزت و تکریم جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. یعنی یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ تحریک انصاف افسوسناک اور تکلیف اس معاملے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہے لیکن گورنمنٹ کا وہ رسپانس نہیں آتا. رانا صاحب خدا نہ خواستہ میں یہاں بیٹھے ہوئے آپ دونوں محب وطن پاکستانیوں کے سامنے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک میں پاکستان مرد آباد کا اگر نعرہ لگا دوں تو آپ یہاں بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے. میں اگر یہ کہوں کہ میں پاکستان زندہ باد نہیں کہوں گا, یہ مترادف ہے اس کے کہ میں پاکستان مرد آباد کہہ رہا ہوں. تو سر آپ کے اتحادی ہیں, وہ شخص اتحادی کیسے ہو سکتا ہے اس محب وطن پارٹی کا؟ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے وہ محمود اچکزئی کے سے یہ ایک بات سامنے آئی, یا الطاف حسین نے بات کی, یا پھر کل کی کوئی سپیچز ہیں, دیکھیے اس کو بارہا ہم نے, کل بھی چوہے نثار صاحب نے بڑے واضح طور پہ بڑی مدلت تقریر کر کے یہ کہا کہ ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں, ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی قربانیاں بے مثال ہیں. آپ کو شاید تقریر ساری کا پتہ ہے سر, لیکن کم سے کم اگر نام لے کے کر دیتے نا تو اس سے بڑی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. اس کا جواب دے رہے تھے کہ یہ انٹیلیجنس پہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو بھی ہاؤس میں بات ہو رہی ہے وہ غلط ہے, اور ان کا انہوں نے جواب دیا اور بڑا زوردار طریقے سے جواب دیا. آج سارے اخباروں میں بھی ہے اور تبصرے بھی آئے ہیں. اس طرح محمود اچکزئی کا جب معاملہ ہوا تو اس وقت ہمارے انٹیریئر منسٹر اٹھ کے بڑی سخت تقریر کی, جب پرائم منسٹر بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور ساری باتیں ہوئیں. اور کل کی جو تقریر تھی جو میں نے اخبار میں پڑھی ہے, میں تو سینٹ میں نہیں تھا اس وقت, لیکن میں نے پڑھا ہے کہ چوہے صاحب نے کہا کہ محمود اچکزئی میرے دوست تھے لیکن اس کے بعد نہیں ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اس قسم کا تاثر دینا گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی. جو بھی الطاف حسین کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف یا جب بات ہوتی ہے تو ڈٹ کر بات کی جاتی ہے. اور مسلم لیگ سے بڑھ کر کون ہے جو پاکستان اور پاکستان کی فوج کے متعلق ان کے خیالات جذبات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ محمود رشید صاحب کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے.
میں متفق ہوں 100% جنرل صاحب کی جو باتیں انہوں کی ہیں, لیکن جنرل صاحب شاید مجھے خیال ہے اتنے متفق نہیں کہ گورنمنٹ کا رسپانس کیا ویسا جنرل صاحب کا رسپانس دیکھیں یہ تھی کہ اسپونٹینیس اس شخص کو بات مکمل نہ کرنے دی جاتی. دیکھیں بات یہ جہاں آپ کی پارٹی کے خلاف بات کرتا ہے آپ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ شور مچ جاتا ہے پارلیمنٹ. عمران خان صاحب جب وہی کہتے ہیں تب تو پارلیمنٹ کے باہر بھی آ کے طلال چودھری صاحب, دانیال عزیز صاحب آ کے گفتگو کرتے ہیں, بڑی بمانگے دہل گفتگو کرتے ہیں. لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو یا مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں باقی بھی, لیکن ہمیشہ اگر پاکستان کی کوئی ضامن جماعت ہے یا جس نے پاکستان کے لیے آگے بڑھ کر کچھ قربانیاں دی ہیں یا اس کے سال میت کے لیے جو ایک پروگرام ہے وہ تو صرف مسلم لیگ کا یہ ہے. تو باقی اگر کہنا کہ جی یہ گورنمنٹ ایسے کر رہی ہے اس طرح, تو ایسا تاثر دیتے ہیں جس طرح ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی بائی چیزیں کرتے ہیں وہ باہر کی انڈین باتوں کے. تو اگر میں کوئی بات کروں تو پھر یہاں تھوڑی سی وہ اشتعال کی باتیں شروع ہو جائیں گی, ایسے نہیں ہوگا, اشتعال کی بات شروع ہو جائے گی. میں بات کر رہا ہوں, میں بریک لے لوں. لیکن بات واضح ہے کہ مجھے جو اکراس دا بارڈر انڈین سے سننے کو ملتا ہے وہ اگر مجھے آپ کے منہ سے سننے کو ملے تو مجھے اچھا لگے گا. میں اس کو تو لان تان کر سکتا ہوں, افسوس ہوگا. میں بریک یہاں باتیں کر رہا ہوں کہ یہ جو بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کا مزہ خراب ہو جائے گا. اس طرح بات کا مزہ ادھوری رہ جائے گی, بات کا مزہ خراب ہو جائے گا. بریک کے بعد میں آپ ہی سے شروع کروں گا. لیکن ایک اور اہم چیز, چونکہ ہم نے آغاز میں پیناما پیپرز کی بات کی تھی اور یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کا یہ اعلان جس سے وہ ابھی بھی نہیں ہٹے کہ وہ رائیونڈ کی طرف مارچ کریں گے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں کیا, لیکن ایک ایسی فورس تشکیل پائی ہے, اس کو نام دیا گیا ہے زعیم جانثار فورس. نام سے اندازہ کر لیں کہ اس میں زعیم قادری صاحب کا نام ہے. وہ فورس کیا ہے, اس کا کام کیا ہوگا, آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے. بریک کے بعد حاضر ناظرین, زعیم جانثار فورس جس کا میں نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا, پہلے وہ آپ تصاویر دیکھیں کہ یہ فورس ہے کیا, کون لوگ ہیں, کس طرح کے لوگ ہیں. میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں ناظرین. یہ لوگوں کے ماتھوں پہ جو انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں اس کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے زعیم جانثار فورس. اب سپوزٹلی یہ شفیق چوہان ایک ایسا شخص ہے جس کا مقامی تھانے میں اس کی تصویر لگی ہوئی ہے اور یہ اس پہ کئی مقدمات بھی ہیں. یہ دیکھیں جناب, یہ مسلم لیگ نون کا دفتر بھی ہے, زعیم جانثار فورس. اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریلی نکالی جائے گی, رائیونڈ مارچ جو ہوگا, اس کی ڈیٹرنس, اس کو روکنے کے لیے یہ لوگ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے سامنے ہوں گے, اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی شخص جس نے ماتھے پٹی باندھی ہوئی تھی, یہ زعیم قادری صاحب کے ساتھ کھڑا تھا. زعیم قادری صاحب نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ بھی رکھا ہوا تھا. تو جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فورس ہے جن میں کچھ خواتین بھی شامل ہیں, جو کہ پی ٹی آئی کے ریلی میں خواتین بھی ہوتی ہیں, ان کو جناب روکنے کے لیے یہ لوگ موجود ہوں گے. میری کوشش ہے کہ زعیم قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر آ جائیں تاکہ ذرا اس حوالے سے ان سے پوچھ لیا جائے کہ ایٹ لیسٹ یہ ہو کیا رہا ہے. جناب زعیم جانثار فورس اس کو نام دیا گیا ہے, اور جن لوگوں پر آپ نے سرکل دیکھا ہے یہ شفیق چوہان اور چند اور لوگ, یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ان کے تھانوں میں ان کی تصویریں آویزاں ہیں. سر چلو تنقید اپنی جگہ, اسٹریٹجی غلط ہوگی, اس سے تو خون خرابہ ہوگا. نہیں, مجھے آنیسٹلی نہیں پتا, یہ آپ سے میں سن رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں. اچھا ایک چیز اور دکھا دوں نا, اس سے تھوڑی سی اس کی ویلیڈیٹی کا اندازہ ہو جائے گا. ایک چیز اور دکھا دو اگر آپ کی اجازت سے سر. یہ عابد صاحب کا ٹویٹ دکھائیے گا ایک, وہ ٹویٹ پہلے آپ سامنے لے کے آئیں اسکرین پہ. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ٹویٹ کیا ہے جی. عابد شیر علی صاحب نے انہی لوگوں کی تصویر لگا کے اپنے ٹویٹ میں ٹویٹ یہ کیا ہوا ہے کہ پی ایم ایل جو عمران خان, یہ ٹویٹ پہلے پڑھیں آپ, ٹویٹ آپ کے سامنے, یہ دیکھیں جناب. آئی کے اس کا مطلب ہے عمران خان ڈز ناٹ ہیو دا گٹس ٹو ہیڈ ٹو رائیونڈ, ہی از اونلی گڈ فار ڈوئنگ جلساز ان سٹیز. تو جناب اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص کی تصویر تھی جس نے ہاتھ میں کلہاڑی پکڑی ہوئی تھی اور اس کے ماتھے پہ وہ لکھا ہوتا زعیم قادری فورس. تو جناب یہ قادری نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم ٹانگیں توڑتے ہیں. ہاں ٹانگیں تو انہوں نے کہا, تو ان سے ٹانگیں توڑوائیں گے. پارٹی پالیسی تو نہیں ہے. دیکھیں ریلی نکلی عمران خان صاحب کی لاہور میں, اور جس طرح پیسفل تھی, جس طرح وہ سارا سلسلہ ہوا, جس طرح گورنمنٹ کا ان کے ساتھ رویہ تھا, بے شک فیسیلیٹیٹ کیا پوری انتظامیہ نے, پولیس نے, فورس نے. مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کس طرح انہوں نے
سیکیورٹی دی, کس طرح انہوں نے سیکیور کیا, کیونکہ یہ غلط نہیں ہے, یہ میں کہتا ہوں یہ پارٹی کلہاڑیاں ان کے ہاتھ میں, دیکھیں نا بات میں, اور ہمارے جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے کبھی بھی اس قسم کی بات آج ہاؤس میں نون پنجاب کے صدر ہیں غالباً زعیم قادری صاحب, میں آپ کو بتاؤں آج عمران خان صاحب ہاؤس, قادری صاحب ساتھ ہیں, ذرا ان سے پوچھ لیں. زعیم قادری صاحب السلام علیکم. جی سر, وعلیکم السلام. سر یہ آپ کی فورس ہے ماشاءاللہ سے جنہوں نے ماتھے پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں, زعیم جانثار فورس؟ جی مجھے آپ کی آواز تھوڑی سی سلو آ رہی ہے. قادری صاحب, جی زعیم قادری صاحب, شاہ صاحب یہ آپ کی فورس ہے جنہوں نے ماتھے پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں, زعیم جانثار فورس؟ نہیں سر, یہ ایکچولی میاں نواز شریف کے وہ چاہنے والے ہیں جو 12 اکتوبر سے ان کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں. اچھا. اور جو سیاست نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ جان نثاری کر رہے تھے اور جذباتی طور پر منسلک ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ. آپ کے نام کی پٹیاں کیوں باندھی ہوئی ہیں سر انہوں نے؟ تعین کرنے والا ہوں ان لوگوں کے لیے. انہوں نے جدوجہد کی ہے جنرل پرویز مشرف میں جناب میاں نواز شریف کے لیے, اور ان کے لیے ان کا نام زندہ رکھا, اور اللہ کے فضل سے 2002 کے الیکشن میں لاہور کو سوٹ کیا. تو بہت سارے بڑی بات ہے, بڑی بات ہے زعیم صاحب. لیکن انہوں نے اپنے ایک تو ماتھے پہ آپ کے نام کی پٹیاں باندھی ہوئی ہیں, دوسرا ایک شخص کے کاندھے پہ آپ نے بھی ہاتھ رکھا ہوا, اس کی تصویر بھی ہم دکھا رہے ہیں, اور عابد شیر علی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے جناب یہ ہماری فورس ہے. ہاں تو فورس نہیں ہے, یہ فورس نہیں ہوتی جی. ان کے ہاتھ کوئی فورس وہ ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں اسلحہ, کلہاڑی ہے سر, دے ہیو ایکس, کلہاڑی ہے. یہ شوٹنگ پنجابی فلم کی شوٹنگ تھی, اس پہ تصویریں کہاں کی بات ہے سر؟ لاہور کی بات میں عرض کر رہا ہوں, یہ کلہاڑی ہے سر ان کے ہاتھ میں. جس کے کندھے میں میرا ہاتھ ہے اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے؟ نہیں, اس کے ہاتھ میں کلہاڑی نہیں ہے سر, لیکن اسی بندے نے اپنی ایک اور تصویر میں ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی ہے آپ کے نام کی, اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے. نہیں, میں اس کو بالکل اس کی شدید مذمت کرتا ہوں, اور اس شخص کو میں اس کو فیس کرنا پڑے گا جو اس نے یہ حرکت کی ہے. اچھا. یہ برداشت نہیں کرے گا, یہ پی ایم ایل این کا کلچر نہیں ہے سر. بالکل اچھی بات ہے. شفیق چوہان کو جانتے ہیں زعیم صاحب آپ؟ شفیق چوہان نامی شخص. جی شفیق چوہان صاحب بڑے امپورٹنٹ ورکر ہیں ہمارے سر. ماشاءاللہ انہی کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے, اور انہوں نے زعیم نثار فورس کی پٹی باندھی ہوئی ہے. تصویر دکھائیے ذرا دوبارہ. یہ بڑی غلط بات ہے, اور اس کا ان کو بڑا سیریس ریاکشن کروں گا میں اس بات پہ. اچھا, یعنی کہ ٹھیک ہے, آپ بڑی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں زعیم صاحب کہ یہ فورس ہمیں جنہوں نے ابھی نہر پہ ریہرسل بھی کی تھی اس کی, وہ اب ہمیں نظر نہیں آئے گی لاہور میں اس طرح سے دندناتی پھرتے. نہیں, کسی بھی شخص کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار یا ڈنڈا یا پتھر پی ایم ایل این کا وطیرہ نہیں ہے. ہم نے کیٹیگوریکلی کہا کہ عمران خان کے جواب میں ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے, کیونکہ یہ ہماری روایت نہیں ہے. یہ سیاست کو ذاتیات پہ لے جانے کی بات ہے. اگر عمران خان ہمارے گھر کے اندر گھسیں گے تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا دفاع کریں اور اپنا سیلف ڈیفنس کریں. ہم ان کو اپنے راستے ہم اپنی ماؤں بہنوں کی عزت اور اس گھر کی چار دیواری کو پامال نہیں کرنے دیں گے. اچھا چلیں زعیم صاحب, میں سر وقت ختم ہو گیا, آپ نے اپنا پوائنٹ بھی دے دیا اور یہ کہہ بھی دیا کہ اگر ایسا ہے تو اس کو ڈسکریج کیا جائے گا, اور اس کا یقینی طور پر آپ فالو اپ رکھیں گے. یہ پی ایم ایل این کا کیریکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن لوگ پی ایم ایل این کے ہیں یہ جو. جی بالکل میرے لوگ ہیں, میں اون کرتا ہوں اس کو, اور اگر اس شخص نے حرکت کیا تو دس از رانگ. ٹھیک ہے قاضی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. زعیم قادری صاحب نے, سر میں آپ کا بھی بہت شکریہ, آئی وش کہ ہم اس پہ کمنٹ آپ بھی کر سکتے ہیں, وقت ختم ہو گیا. لیکن قادری صاحب نے, زعیم قادری صاحب نے یہ مانا ہے کہ یہ شفیق چوہان نامی شخص جو ہے وہ ان کی پارٹی کا ہے, بلکہ اس کو کہا بڑے معتبر شخصیت ہے, لیکن اس تصویر میں انہوں نے ہاتھ میں کلہاڑا بھی پکڑا ہوا ہے اور ماتھے پہ انہوں نے پٹی بھی باندھی ہوئی ہے زعیم جانثار فورس کی. یہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اب یہ مقامی طور پر کی گئی, یا جیسا کہ الزام لگایا گیا کہ زعیم قادری صاحب نے ان کی پیٹرنائزیشن ہوا, لیکن انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے بات تو بتایا, آخر میں وہ کہنے لگے تھے لیکن آپ نے کاٹ دیے, وہ کہہ رہے تھے کہ لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا. اچھا چلیں لکڑیاں کاٹ, ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ ویو ہے سر. زعیم قادری صاحب اس کی تردید کر چکے ہیں, لیکن یہ لوگ یہاں پر دور تھے. اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت, اللہ نے کے پاس.